بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا آزمایا جانا۔ تمام انبیاء کرام کی طرح یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ والد محترم کی شفقت اور محبت سے محروم کرنے کے لیے سوتیلے بھائیوں نے سازش کر کے آپ کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، پھر ایک قافلہ کے ذریعے عزیز مصر کے ہاتھوں پیش دیے گئے۔ چند سال گزرے تھے کہ ایک سازش کی وجہ سے 9 سال جیل میں رہنا پڑا۔ جب آپ نے تمام مراحل کو صبر و استقامت کے ساتھ طے کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر حلم، وقار، امانت، دیانت، عزت اور شرافت جیسی صفات مکمل طور پر پیدا فرما دی۔ آپ کے صبر و استقامت کے نتیجہ کے طور پر بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ملا دیا، والد کی بینائی تھی وہ لوٹا دی، سب سے بڑھ کر آپ کو جیل خانے جیسی صعوبت کی جگہ سے نکال کر نبوت اور حکومت جیسی عزتوں سے سرفراز فرما دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے مخلص بندوں کو دین اور دنیا کی دولت سے نوازتے ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں جمعہ کی نماز ادا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن 4 لوگوں پر لازم نہیں ہے: غلام پر، عورت پر، نابالغ بچے پر اور بیمار پر۔ ایک سنت کے بارے میں دروازے پر سلام کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر جاتے تو دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے بلکہ کسی کے ایک طرف کھڑے ہو کر کہتے السلام علیکم۔ ایک فضیلت والا عمل مسجد سے تکلیف والی چیز کو دور کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد سے ایسی چیز دور کر دی جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی، مثلا کوئی تنکے وغیرہ پڑے ہوئے تھے، کوئی کنکر پڑے ہوئے تھے یا کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیں گے۔ مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کی چیزوں کا خیال رکھنا، مسجد سے گند وغیرہ اٹھانے پر اللہ نے کیا کر رکھا، اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔